آپ کو 20 سال ہو گئے یو کے میں پریکٹس کرتے ہوئے اور تقریباً 3 سال سے آپ پاکستان کے اندر ہیں. آپ اس سب کو کیسے دیکھتے ہیں ادھر ابو دھابی کے اندر اسی کانٹیکسٹ میں اور یا اسی فریم میں ادھر پاکستان کے اندر؟ سو ڈاکٹر سعدیہ، جو ایک بہت ہی نگلیکٹڈ سائڈ آف ڈائبٹیز اینڈ اٹس کمپلیکیشنز ان پاکستان از ڈائبٹیز ان پریگننسی. تو ہم یہاں پہ ان پرائم ہیلتھ ہب ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ ایک پری کنسیپشن کلینکس یعنی کہ حمل سے پہلے کی پلاننگ کے کلینکس. تو جس طرح آپ نے بتایا کہ جو حمل کی ڈائبٹیز ہوتی ہے جو کہ ڈائبٹیز ہوتی ہے جو آپ کی پریگننسی میں ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے بلڈ گلوکوز ٹارگیٹس ڈفرینٹ ہیں. اس کے اندر ہمارے جو لوکل فوڈز ہیں جو ہم روزمرہ میں کھانا کھاتے ہیں اس میں کیا کاربوہائیڈریٹ کانٹینٹ ہے اور کس طرح مدر کو لینا چاہیے، اور وہ ساری انفارمیشن ہمارے پاس اویلیبل بھی ہے. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہماری آڈینس کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ جو جسٹیشنل ڈائبٹیز میں میڈیکیشن یوز کرتے ہیں وہ آبویسلی ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی میڈیکیشن سے مختلف ہیں. جو ادویات آپ نے جن کا ذکر کیا ہے جو کہ اوزیمپک ہیں جس میں اور منجارو ہیں، یہ دونوں بہت افیکٹو ہیں ویٹ لاس کے لیے. ہاؤ ڈو یو تھنک وی کین ٹیکل دس چیلنج ان دا کنٹری؟ تو ایز این اینڈوکرینالوجسٹ آپ کو اور کیا کیا چیزیں آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں وچ آر لنکڈ with obesity and what is your role as an endocrinologist in obesity? السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر رباب ہے. I'm consultant diabetes and endocrine. آج ہم سب پرائم ہیلتھ ہب ڈیو میں موجود ہیں. جیسا کہ آپ کو نہیں پتا کہ آج سنڈے ہے اور دس از اے گڈ سنی سنڈے آفٹرنون. میرے رائٹ پہ ڈاکٹر علی نقوی ہیں، میرے لیفٹ کے اوپر ڈاکٹر سعدیہ ناصر اور ان کے ساتھ ڈاکٹر صفدر نقوی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم چاروں اینڈوکرینالوجسٹ آج ادھر آپ کے ساتھ کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. جی میرا نام ڈاکٹر علی رضا نقوی ہے. جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں انگلینڈ سے امپیریل کالج آف لندن سے ٹریننگ کمپلیٹ کر کے آیا ہوں. اب مجھے ادھر تیسرا سال ہے جب میں پاکستان میں پریکٹس کر رہا ہوں، اور اس ہمارے ڈائبٹیز اینڈوکرائن ویٹ لاس میں جیسا کہ ڈاکٹر باب مینشن کر چکی ہیں کہ سب ادھر ڈائبٹیز اینڈوکرائن اور ویٹ لاس کی ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ پلان لوگوں کو مہیا کر رہے ہیں. السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر سعدیہ ناصر ہے. میں نے اپنی ٹریننگ یو کے میں کیمبرج سے کمپلیٹ کی ہے، اور اب میں ایز اے کنسلٹنٹ ایڈن برکس ہاسپٹل جو کہ کیمبرج یونیورسٹی ہاسپٹلس کے ساتھ ہے اس میں کام کر رہی ہوں ایز اے ڈائبٹالوجسٹ. میرا ایریا آف انٹرسٹ اسپیسیفکلی ڈائبٹیز، ٹیکنالوجی، پریگننسی ریلیٹڈ ڈائبٹیز اینڈ اوبیسٹی ہے. السلام علیکم ایوری ون. میرا نام ڈاکٹر صفدر نقوی ہے. I'm a consultant endocrinologist as well. میری بیک گراؤنڈ تھوڑی سی ذرا سی ڈفرینٹ میں کہہ لوں گا. These are all young people who are sitting with me. So I've been in the field for a very long time, اور اس میں بہت سا وقت جو ہے وہ میرا اسٹارٹ جو ہے وہ یو کے سے شروع ہوا، جہاں میں نے اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کی. پھر وہیں 12 سال کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کیا. اس کے بعد میں پھر یو اے ای میں آ گیا، جہاں ایک بہت بڑے ڈائبٹیز سینٹر سے منسلک رہا اور اس کی باغ دوڑ بھی کافی عرصے تک سنبھالے رکھی. اور اس کے بعد اب میں ڈیو کا پارٹ ہوں، جو بھی آپ نے سنا، ڈائبٹیز اینڈوکرین اینڈ ویٹ لاس سینٹر. اور ہمارا سب کا مشترکہ جو مقصد ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ہم سب جو کہ انتہائی ٹرینڈ لوگ ہیں، وہ ساری ٹریننگ اور اس کے بعد جتنا کچھ ہم نے باہر سیکھا اس کو یہاں لے کے آئیں، اور ایک اسٹرکچرڈ ڈائبٹیز سروس جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان کے لوگوں کے، خاص طور پہ لاہور کے لوگوں کے لیے جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، ان کو مہیا کی جائے. اور اسی کے بارے میں ڈاکٹر رباب اب جو ہیں ہم سب سے بات کرتی رہیں گی کہ کس طرح سے یہ سب چیز آگے چلے گی. لیکن آئی تھنک انٹروڈکشن کے لیے یہ ہے کہ میرا جو تعلق ہے وہ یہاں کے اور ابو دھابی کی پریکٹس کے ساتھ جڑا رہے گا. تو ڈاکٹر علی، کمنگ بیک ٹو یو، آپ کو 20 سال ہو گئے یو کے میں پریکٹس کرتے ہوئے اور تقریباً 3 سال سے آپ پاکستان کے اندر ہیں. تو آپ کو پاکستان آ کے کیا لگا کہ یو کے کی پریکٹس میں اور پاکستان کی پریکٹس میں کیا ڈفرینس ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑا ڈفرینس جو میں نے ادھر کی پریکٹس اور یو کے کی پریکٹس میں نوٹس کیا ہے وہ کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی جو ہیلتھ ایجوکیشن کی بہت زیادہ کمی ہے. کیونکہ ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے ایکسیس سب کے پاس ہے، ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے، اور وہ موبائل فون سے وہ ہر قسم کی ویڈیوز اور ہیلتھ ایجوکیشن کی انفارمیشن لیتا ہے. اب سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے.
लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हमारे लोगों में हेल्थ एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे डायबिटीज़ के हवाले से लोग समझते हैं कि डायबिटीज़ सिर्फ शुगर कम करना है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायबिटीज़ में एक बहुत बड़ी डिज़ीज़ है जिसकी मैनेजमेंट में बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसमें से शुगर कम करना इसका एक एस्पेक्ट है, जिसमें हमें इसकी कॉम्प्लिकेशंस, इसकी स्क्रीनिंग और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट डेकेड में डायबिटीज़ की फील्ड में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी चेंजेस हुई हैं और बहुत सी ऐसी मेडिसिन आ चुकी हैं जिनका कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट है। और वो मेडिसन इसका मतलब ये है कि उन मेडिसन से हम डायबिटीज़ के से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, उनको प्रिवेंट किया जाता है। और इसलिए मेरा ख्याल है जो डायबिटीज़ की मैनेजमेंट है ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा सेंटर डायबिटीज़ एंडोक्राइन वेट लॉस सेंटर है, और मुझे लगता है कि इस सेंटर की ये खसूसियत है कि इस सेंटर में हम ना सिर्फ डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट करते हैं, इसके अलावा हम डायबिटीज़ का एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जिसमें तमाम डायबिटिक पेशेंट के उनके पेरिफेरल न्यूरोपैथी, उनकी नर्व्स चेक होती हैं, उनके फीट चेक होते हैं, उनकी रेटिनल स्क्रीनिंग, जैसा कि रिकमेंडेड है कि हर डायबिटीज़ पेशेंट के लिए साल में एक दफ़ा रेटिना चेक होना चाहिए, उनका आई चेकअप होना चाहिए। तो ये तमाम सहूलियात इस सेंटर पे मौजूद हैं। और फिर डायबिटीज़ से जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसके लिए हमारे पास एक पूरी टीम मौजूद है, जैसे कि हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, एक पूरी टीम मौजूद है जो कि डायबिटीज़ के हवाले से तमाम कॉम्प्लिकेशन को डील कर सकते हैं। इसी तरह डायबिटीज़ के अलावा एंडोक्राइन और वेट लॉस के जर्नी में हमारे पास डाइटिशियंस हैं, हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, ऑब्वियसली एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हम हैं ही, इसके अलावा हमारे पास पीडियाट्रिक सर्जन्स की टीम भी है। तो इस वेट लॉस के जर्नी में ये तमाम एक जो मैनेजमेंट प्लान है वो हम ड्यू में ऑफ़र कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब पेशेंट इधर आते हैं तो ना सिर्फ उनकी जो डिज़ीज़ या कह लें या डायबिटीज़ या एंडोक्राइन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बल्कि इनके पूरे जर्नी में हम उनकी हेल्प करते हैं। थैंक यू डॉक्टर अली, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें रेज़ की हैं इधर, और इनके ऊपर हम अभी अपनी इस कॉफ़ी मॉर्निंग के अंदर फर्दर कॉन्वर्सेशन करेंगे। हमारे पास डॉक्टर सफ्दर भी हैं, डॉक्टर सादिया भी हैं, एंड विल कैरी ऑन दिस कॉन्वर्सेशन एंड विल टेक दिस फॉरवर्ड टू सी कि जितने पॉइंट्स आपने रेज़ किए हैं क्या इंपॉर्टेंस है स्पेशली इन बिल्डिंग अप ऑफ दिस प्लेस, और हम इसको कैसे देखते हैं इंटरनेशनली। कमिंग ऑन टू डॉक्टर सफ्दर फर्स्ट। डॉक्टर सफ्दर, आप इतने बड़े सेंटर से वहाँ मुंसलिक हैं, इंपीरियल कॉलेज, लंदन डायबिटीज़ सेंटर से, आप इस सब को कैसे देखते हैं उधर अबू धाबी के अंदर उसी कॉन्टेक्स्ट में और या उसी फ्रेम में इधर पाकिस्तान के अंदर? मैं थोड़ा सा तफसील से अगर कह सकूं तो चूँकि उसमें फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हम किस स्टेज पे हैं, हम वहाँ किस स्टेज पे थे और अब हम कहाँ खड़े हैं। तो जब हमने इंपीरियल कॉलेज का सेंटर बनाया 2006 में वहाँ पे, तो यूएई जो था वो ग्लोबल रैंकिंग्स में नंबर 2 था, इसलिए कि बड़े मुल्कों ने उस वक्त अपने डेटा नहीं भेजे थे। तो डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उभर के आई, जिस तरह के यहाँ आई। अब यहाँ पाकिस्तान प्रेवलेंस के हिसाब से ग्लोबली बहुत ऊपर आ गया। तो मुझे इसी तरह से लगा कि यूएई उसी तरह से नक्शे पे आया जिस तरह से हम अब नक्शे पे आए, क्योंकि जब हमने अपना डेटा भेजा पॉपुलेशन वाइज, सो वी स्टैंड आउट। तो डायबिटीज़ की केयर जो यूएई में थी वो बड़ी फ्रेगमेंटेड थी, हमारे यहाँ भी बेइंतहा फ्रेगमेंटेड है। तो उस वक्त जो कॉन्सेप्ट था वो बड़ा नॉवल था कि जब फ्रेगमेंटेड केयर होती है कि चीज़ मुख्तलिफ़ जगहों पे ट्रीट की जा रही हो, तो कोशिश की जाती है कि उसे एक ही जगह पे ले आया जाए, यानी तमाम स्पेशलिस्ट, कॉम्प्लिकेशंस, स्क्रीनिंग, टेस्ट, ट्रीटमेंट, हर चीज़ एक ही जगह पे आ जाए। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट था उस ज़माने में, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि उस जगह से ना सिर्फ अवेयरनेस की गई, बल्कि तमाम डायबिटीज़ की जो बीमारी है और उसकी कॉम्प्लिकेशन, उन सब का इलाज एक ही जगह से किया गया। और मेरा ताल्लुक़ उस सेंटर से 2006 से है। तो मैंने इस पूरे प्रोसेस को राइट फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम इंसेप्शन टू डिलीवरी ऑफ केयर, और उसमें 8-10 साल जो था मैं उस सेंटर में एक डायरेक्टर की हैसियत से भी काम करता रहा। तो मैंने इस सारे प्रोसेस को बड़ा तफसील से देखा।
اور جب ڈیو کا کانسیپٹ آیا تو مجھے وہ ساری جسے ہم ڈیجا وہ کہتے ہیں وہ ساری چیز جو ہے وہ بازگشت جسے ہم اردو میں کہتے ہیں وہ میرے ذہن میں آنے لگ گئی. تو میں نے کہا کہ دس از دی اپرچونیٹی. اور پھر آپ لوگوں کا ساتھ آیا ساتھ میں کہ ہم سب کولیگز لنڈن سے ساتھ آئے. تو ہم نے کہا ہماری ایتھوس ہماری فلاسفی ہم سب جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ ایک جیسے ہیں. سو ڈیو جو کہ آپ سب لوگوں کا برین چائلڈ ہے وہ سارا کچھ میری فلاسفی کے ساتھ بھی تھا اور اس ایکسپیرینس کے ساتھ تھا جس کے تھرو میں گزرا. اور پھر ہم نے سب نے یہ چیز آپ سب بھی اس میں ساتھ ہیں ہم سب نے کہا کہ ہم ڈائبٹیز کی کیئر کو ایک جگہ پہ لے کے آئیں گے کیونکہ پاکستان میں کیئر فریگمنٹڈ ہے. That's right. اور پھر جب یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے گی تو ہم اسے لے کے اور جگہوں پہ بھی جائیں گے. تو آئی تھنک جو سوال آپ نے شروع کیا کہ ڈائبٹیز صرف شوگر کا علاج نہیں ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو بہت سی کیمپینز ہیں وہ بہت ہی شوگر سینٹرک ہیں اور جو ڈائبٹیز کے علاج کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ شوگر جو ہے ڈائبٹیز جو ہے وہ اب گلوکوسینٹرک نہیں رہی. اٹس مور ویٹ اینڈ کارڈیو سینٹرک کیونکہ ڈائبٹیز سے اموات زیادہ تر جو ہیں وہ ہارٹ ڈیزیز اور کڈنی ڈیزیز جیسے آپ نے نشاندہی کی ان چیزوں سے ہوتی ہیں. تو میرا جواب تھوڑا سا تفصیلی ہو گیا لیکن یہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ ڈیو کے ساتھ تعلق تو اب آپ کو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری تھی. تو یہ پروجیکٹ جو وہاں پہ تھا بے انتہا کامیاب رہا اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہم نے یہاں مل کے شروع کیا ہے یہ ڈائبٹیز کیئر کو اس ملک میں ٹرانسفارم کرے گا گوئنگ فارورڈ. اور ہمارے ساتھ اور لوگ بھی آتے رہیں گے اور وہ جسے کہنا چاہیے کہ لوگ ساتھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا تو یہ کارواں انشاءاللہ چلتا رہے گا. تھینک یو. ڈاکٹر صفدر تھینک یو سو مچ. آپ نے تو دریا کو کوزے میں بند کر دیا. تو اب ہم اس بات کو فردر لے کے چلتے ہیں ٹو واٹ یو سیڈ اور ہم ڈاکٹر سعدیہ کی طرف آتے ہیں. سو ڈاکٹر سعدیہ جو ایک بہت ہی نگلیکٹڈ سائڈ آف ڈائبٹیز اینڈ اٹس کمپلیکیشنز ان پاکستان از ڈائبٹیز ان پریگننسی. تو اس کا بہت ہی کم ذکر ہوتا ہے, پریٹی مچ ہوتا بھی نہیں ہے. اور پری کنسیپشن کاؤنسلنگ یعنی کہ کیا اس کی ریکوائرمنٹس کیا پری ریکوزٹس ہیں اس سب کے بارے میں آپ بتائیے کہ آپ اتنے سالوں سے کیمبرج میں کام کر رہی ہیں اور آپ کا بہت تعلق جسٹیشنل ڈائبٹیز کے ساتھ ہے. تو آپ تھوڑا سا پہلے وہ ہائی لائٹ کریں کہ آپ کو اپنی پریکٹس میں ادھر کیا لگا اینڈ بیکاز یو بلانگ ٹو پاکستان اینڈ یو نو دا پرابلمز دیٹ ایگزسٹ ان پاکستان. تو آپ کو ہمیں اکثر خیال آتے ہیں جب ہم وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں یہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں تو یہ نہیں ہوتا یا ہمارے لوگ کیا کرتے ہوں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹ ہیو یو سین وچ ڈز ناٹ ایگزسٹ ہیئر اور وچ از لیکنگ ہیئر ان پاکستان؟ تھینک یو ڈاکٹر رباب. سب سے پہلے تو آئی ایم ویری پلیز ٹو بی سٹنگ ہیئر ود آل آف یو ان دس امیزنگ سینٹر. میرا ایکسپیرینس کیمبرج کے اندر جو ہے وہ مینلی ڈائبٹیز ان پریگننسی کا ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جیسے کہ ڈاکٹر علی نے ہائی لائٹ کیا کہ لیک آف ایجوکیشن ہیلتھ ایجوکیشن کی وجہ سے یہ ایک نگلیکٹڈ ایریا ہے جیسے کہ باقی ایریاز ہیں کمپلیکیشنز وغیرہ. ڈائبٹیز ان پریگننسی کے لیے اگر میں اس کو سمرائز کر کے آپ کو بتاؤں کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جو جسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتی ہے, جو حمل کی ڈائبٹیز ہوتی ہے, وہ ڈائبٹیز پریگننسی کے دوران ڈیولپ ہوتی ہے. آن دی ادر ہینڈ ایک ڈفرینٹ اینٹی ہے جس کو ہم پری ایگزسٹنگ ڈائبٹیز کہتے ہیں, جس میں خواتین کو پہلے ہی ڈائبٹیز ہوتی ہے اور پھر وہ پریگننسی کے اندر اپنا جرنی شروع کرتی ہیں. یہ دونوں اینٹیز کو ڈسکریمنیٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ جسٹیشن ڈائبٹیز جو ہوتی ہے اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ, وہ کیا جاتا ہے جس سے آپ کی ڈائگنوزس ہوتا ہے 24 to 28 ویکس کے اوپر. آلٹرنیٹیولی جو دوسری بات ہے جو پری ایگزسٹنگ ڈائبٹیز ہے, یا تو کسی کو پچھلے حمل میں جسٹیشن ڈائبٹیز ہوئی ہو یا پھر ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی مریض وہ پہلے ہی ہوں, تو ان کے لیے بہت بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کی پری کنسیپشن کاؤنسلنگ یا پری کنسیپشن کلینک کے اندر ان کو آنا چاہیے. وہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اور یہ چیز یہی کام میں کیمبرج میں بھی کر رہی ہوں. پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ہائی لائٹ کرتی ہوں کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے. پری کنسیپشن کاؤنسلنگ یا پری کنسیپشن کلینکس جو ہوتے ہیں وہ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ اس کے اندر آپ یو پریپیئر دا وومن فار دا پریگننسی دیٹ از گوئنگ ٹو کم آن. اس میں کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں؟ اس کے اندر امپورٹنٹ چیزیں یہ ہیں کہ آبویسلی سب سے پہلے آپ کی جنرل ایویلویشن ہونی چاہیے. سیکنڈلی آپ کا جو آپ میڈیکیشنس کے اوپر ہیں,
کیونکہ ڈائبٹیز آلریڈی ڈیولپڈ ہے، اس کے ساتھ ان کی کوئی بلڈ پریشر میڈیکیشنز ہو سکتی ہیں، کوئی ایسی میڈیکیشنز ہو سکتی ہیں جو رینل ٹاکسک ہوتی ہیں، مطلب ان کی میڈیکیشن ریویو از ویری امپورٹنٹ بائی اے ڈائبٹیز کنسلٹنٹ. تھرڈلی ویٹ مینجمنٹ از آلسو پارٹ آف پری کنسیپشن کاؤنسلنگ، کیونکہ اس کو یہ دیکھنا کہ ویٹ ود جو اسٹڈیز ہیں وہ یہ شو کرتی ہیں کہ ود ایوری 5 to 10% weight loss, your chances of pregnancy go up. So weight loss is part of that spectrum of being pregnant. And then there is folic acid, which is very very important کہ ہم یہاں پہ تو پریگننٹ ہوتے ہیں تو فولک ایسڈ دی جاتی ہے ایک ڈوز کے اوپر. جو فولک ایسڈ کی پریگننسی ڈوز ہے 5 ملی گرامز والی، وہ پریگننسی پلان جب آپ کرنے لگیں کہ بھائی اب یو آر موونگ ٹورڈز دیٹ زون 3 months پہلے شروع ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ دوائی ہے جو بچے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی اسپائن اور نروس سسٹم کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور فیمیلس کو اس پہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو پریگننسی وائٹامنز ہوتی ہیں وہ پری پریگننسی وائٹامنز جو ہوتی ہیں ان کو اس جب چیزوں پہ ہونا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں کمبائن کر کے پریپیئر یو فار اے ہیلدی پریگننسی، تاکہ آپ کی پریگننسی میں کمپلیکیشنز نہ ہوں. تو یہ تو بات اس طرح ہو گئی. جو دوسرا آپ نے کویسچن کیا کہ وہاں پہ کیمبرج میں اور ادھر میں کیا میں مطلب فرق محسوس کرتی ہوں، جب میں نے کیمبرج میں کام شروع کیا تو وہاں پہ بھی میں نے یہ محسوس کیا کہ وہاں پہ بھی ہمارے پاس ظاہر ہے ایتھنک مائنورٹی پاپولیشنز بھی ہیں، جو کہ پاکستانی، بنگالی، پولش، عربک، یہ مطلب یہ ساری ایسی پاپولیشنز تھیں جو وہاں نگلیکٹڈ تھیں، اور ان کی پریگننسیز میں کمپلیکیشنز ہو رہی تھیں بہت زیادہ. ان کو جو انفارمیشن پرووائڈ کی جا رہی تھی وہ نہیں تھی جو ان کی کلچرلی اسپیسیفک ہے. فار ایگزامپل پاکستانی پاپولیشن کے لیے میں نے محسوس کیا کہ جو ڈائٹ چارٹس ان کو دیے جا رہے ہیں، مجھے پیشنٹس نے فیڈ بیک دیا کہ یہ ہمارے ساتھ ریلیٹ ہی نہیں کرتے، ہم یہ چیزیں کھاتے ہی نہیں. تو اس کے لیے پھر میں نے ادھر پرائم ہیلتھ ہب میں کولیبریٹ کیا. ادھر کی ڈائٹیشین ہے، شی از ویری گڈ ہدا، ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ہم نے کلچرلی اسپیسیفک ڈائٹ چارٹس بنائے. دس واز پارٹ آف اے بگ پروجیکٹ کال کیئر GDM، اسٹینڈس فار کلچرلی الائنڈ ریسورسز فار امپاورمنٹ فار جسٹیشنل ڈائبٹیز. ہم نے ویڈیوز بنائی، ہم نے ڈائٹ چارٹس بنائے، اور اس کے علاوہ ہم نے کولیبریٹ کیا بارٹس کے ساتھ. بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو کہ اب نیشنل ایوارڈ کے لیے بھی شارٹ لسٹ ہوا ہے کل. تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب تک ٹارگیٹڈ اپنی پاپولیشن کو دیکھیں گے، ہم کس طرح کی پاپولیشن کو دیکھ رہے ہیں. پاکستان 1 in 5 pregnancies have gestation diabetes. تو ہم یہ سارا کچھ اگر ہم دیکھیں گے تو ہم اس کو پھر کیری فارورڈ کرنا چاہیے، اور اویئرنیس کو بہت زیادہ اسپریڈ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ڈاکٹر سعدیہ. سب سے پہلے تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ کو ضرور ایوارڈ ملے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہائی لائٹ کی ہے. خواتین جو کہ پریگننٹ ہو رہی ہیں، جو کہ اس ایج گروپ میں ہیں، وہ بہت ینگ ہیں، اور ان کی آگے بہت ابھی زندگی پڑی ہے. انہوں نے اور بچے پیدا بھی کرنے ہیں، پالنے بھی ہیں. جن کو خاص طور پہ جسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتی ہے، وہ خواتین جو ہیں وہ ان کا 50% چانس ہے کہ 5 to 10 years میں ان کو ڈائبٹیز ڈیولپ ہو جائے. تو ان کا فالو اپ بھی بڑا ضروری ہے. اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جن کو آلریڈی ڈائبٹیز ہے، اس سے پہلے کہ وہ پریگننٹ ہوں، ان کا ویٹ مینٹین ہو، ان کی شوگر مینٹین ہو، تاکہ وہ خود ہیلدی رہیں. وہ صحت مند ماں صحت مند بچے والی کہانی. تو ہم یہاں پہ ان پرائم ہیلتھ ہب ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ ایک پری کنسیپشن کلینکس، یعنی کہ حمل سے پہلے کی پلاننگ کے کلینکس ہم یہاں پہ شروع کریں، جس میں کہ ہم ایک ہولسٹک کیئر، جیسا کہ ڈاکٹر سعدیہ نے بتایا، ریلیٹڈ ٹو ڈائبٹیز اینڈ کنسیپشن، وہ ہم شروع کریں. جی ڈاکٹر سعدیہ، آئی تھنک آپ نے بہت اچھا الیبوریٹ کیا جسٹیشنل ڈائبٹیز، یعنی کہ جو حمل میں پریگنینسی میں ڈائبٹیز ہوتی ہے، اس کا اس کی کیا کمپلیکیشن ہو سکتی ہے، اس کا بچے اور ماں کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے. اور آپ کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے، اور میں بہت خوشی ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایوارڈ کے لیے بھی منتخب کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ میرا جو آپ سے کویشچن یہ ہے کہ جو حمل میں ڈائبٹیز ہے، یہ آبویسلی یہ دوسری ڈائبٹیز جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز یا سیکنڈری ڈائبٹیز سے اس کا فرق ہے، رائٹ؟ تو جسٹیشنل ڈائبٹیز میں جو ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ اس میں کس طرح کے بلڈ شوگر ٹارگٹ ہوں، یعنی کہ اس میں جو بلڈ شوگر ٹارگٹ ہے، ہمیں آبویسلی جو دوسری ڈائبٹیز ہے اس سے فرق ہے. آپ اس کو ایکسپلین کریں، اور کتنی بار ہمیں جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو بلڈ شوگر چیک کرنا چاہیے. اور ایک تیسرا کویشچن بھی ایڈ کر دیتا ہوں، کیونکہ پریگنینسی میں تمام ڈائبٹیز کی میڈیسن آبویسلی وہ سیف نہیں ہے، اور بہت کم آپشنس ہیں. تو اس کے بارے میں بھی کچھ بتا دیجیے. تھینک یو.
تو جس طرح آپ نے بتایا کہ جو حمل کی ڈائبٹیز ہوتی ہے، جو کہ ڈائبٹیز ہوتی ہے جو آپ کی پریگنینسی میں ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے بلڈ گلوکوز ٹارگٹس ڈفرینٹ ہیں. یہ نارمل پریگنینسی جو پری پریگنینسی ٹارگٹس ہیں یہ ان سے مختلف ہوتے ہیں، یہ اس سے زیادہ ٹائٹ ہوتے ہیں. اس میں یہ جو گائیڈ لائنس ہیں وہ یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ آپ کا جب آپ سو کے اٹھیں تو آپ کا 95 mg/dL وہ ہو بلڈ گلوکوز لیول، اور جب آپ کا کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد 140 mg/dL ہو. یہ نارمل ٹارگٹ سے زیادہ ٹائٹ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹو پریونٹ کمپلیکیشنز ٹو دا مدر اینڈ دا بیبی. اب وین یو ٹاک اباؤٹ کمپلیکیشن ٹو دا مدر کیا ہو سکتی ہیں، اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ بچے کا سائز زیادہ بڑا ہو جانا جس کی وجہ سے ڈلیوری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، اور نارمل ڈلیوری جس میں پھر سی سیکشن وغیرہ کرنا پڑتا ہے، سرجیکل سائٹ کے اوپر بھی موو کرنا پڑتا ہے، تو آل آف دیٹ. اس کے علاوہ سیریس کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں جس کے اندر اسٹل برتھ، مسکیریج وغیرہ اور کمپلیکیشن شامل ہیں. جب آپ نیو نیٹل یا بچے کی کمپلیکیشنز کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو کمپلیکیشنز ہم اوائڈ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس میں اگر بلڈ گلوکوز لیولز ان ٹارگٹ ہوں گی تو جو بیبی ہے وہ زیادہ بلڈ گلوکوز کو ایکسپوز نہیں ہوگا. اگر بچے کا سائز نارمل بھی ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیبی سیف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بیبی کی پیدائش ہو جاتی ہے تو بچے کی بلڈ گلوکوز چیک کی جاتی ہے. اس کو نیو نیٹل ہائپوگلائسیمیا کا رسک ہوتا ہے بچے کو پیدا ہونے کے بعد. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کا اگر بیبی بہت زیادہ ہائی گلوکوز ریڈنگس کو ایکسپوزڈ رہتا ہے تو وہ ہائپر ڈرائیو میں چلا جاتا ہے، اور اندر اپنے اس کی انسولن کی جو وہ ہوتی ہے وہ زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے بیبی کا انسولن، اور ڈلیوری کے بعد وہ اس ہائپر ڈرائیو میں رہتا ہے، اور مدر کی جب انسولن کی گلوکوز کٹ آف ہوتی ہے تو بیبی کی شوگر لو ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ کچھ کمپلیکیشنز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں ان ٹائٹ گلوکوز لیولز کو مینٹین کرنے کے لیے. کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ ٹارگٹس لے سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ آفٹر 15 منٹس ہر میل کے بعد تھوڑی سی ایکٹیویٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایکسرسائز شروع کر دیں. ایکٹیویٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو گھریلو کام کاج بھی ہوتے ہیں وہ بھی ایکٹیویٹی کے اندر شامل ہوتے ہیں. کوئی لانڈری کر لی، کوئی اپنے چھوٹے موٹے گھر کے کام 15 منٹ. واٹ وی ڈونٹ وانٹ از کہ آپ اپنا میل لیں اور اس کے بعد آپ اپنے چیئر سے موو نہ کریں. یہ بھی ان ٹارگٹس کو مینٹین کریں گے. اور تیسری چیز یہ کہ جس کے اندر آپ کی ڈائٹری ماڈیفیکیشن ہے، وچ آئی فیل از اے ویری امپورٹنٹ اینڈ اگنورڈ فیکٹر، اسپیشلی ان پاکستان جہاں پہ کچھ متس بھی ہیں اور کوئی تھوڑی سی فیملی پریشرز بھی ہوتے ہیں ڈائٹس کے اوپر کہ یہ کھانے سے بیبی اور آپ ہیلدی رہیں گے. یہ ہمیں ان کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کون سی ڈائٹ ہے. آپ نے چھوٹے میلز لینے ہیں، اپنے فریکوینٹ میلز لینے ہیں، آپ نے 5 میلز ان اے ڈے لینے ہیں جس کے اندر آپ نے کاربوہائیڈریٹ کانٹینٹ ہر میل کا بھی وہ ہو سکتا ہے. اور وہ بہتر طور پہ یہاں اگر آپ ڈائٹیشین سے کسی کے ساتھ اس دوران ایک کنسلٹیشن لے لیں وین یو ہیو ڈیولپ جیسٹیشن ڈائبٹیز، دیٹ وڈ بی دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو. ڈاکٹر سعدیہ، اس میں آپ سے کہوں گی کہ جو آپ نے پروجیکٹ کیا تھا تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ ہم نے مل کے ایک چارٹ ڈیولپ کیا تھا جسٹیشنل ڈائبٹیز کے لیے. تو وہ چارٹ ہم نے اپنی پاکستانی ڈائٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے چارٹ ڈیولپ کیا تھا. تو وہ ہمارے پاس چارٹ بھی اویلیبل ہے. اس کے اندر ہمارے جو لوکل فوڈز ہیں جو ہم روزمرہ میں کھانا کھاتے ہیں اس میں کیا کاربوہائیڈریٹ کانٹینٹ ہے اور کس طرح مدر کو لینا چاہیے، اور وہ ساری انفارمیشن ہمارے پاس اویلیبل بھی ہے اور ہم اس کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہی چارٹ جو ہم وہاں پہ کیمبرج میں ہم نے امپلیمنٹ کیا، ہمیں پیشنٹس کی ایکسلنٹ فیڈ بیک آئی، اسپیشلی فرام پاکستانی اینڈ بنگالی پاپولیشنز، کیونکہ وی ہیو آلموسٹ دا سیم فوڈس. اس کی بہت اچھی فیڈ بیک آئی. ان کے بلڈ گلوکوز لیولز بہتر ہو گئے اور ڈائبٹیز ریلیٹڈ کمپلیکیشنز، ڈائبٹیز ان پریگنینسی ریلیٹڈ کمپلیکیشنز بھی بیٹر ہوئی. سو آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ دیٹ شوڈ ناٹ بی اگنورڈ. اور دوسری چیز جو میں ڈاکٹر علی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی اس میں کہ جب جسٹ ڈلیوری ہو جانے کے بعد یہ چیز اٹ ول گو اوے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایک فالو اپ ہے کہ جب آپ ڈلیور کر دیتے ہیں تو 3 منتھس کے بعد ایک بلڈ گلوکوز ٹیسٹ جو کہ HbA1c ٹیسٹ ہے جو آپ کا یہ بتائے گا کہ ویدر دا جسٹیشن ڈائبٹیز ہیز گون اوے، وہ چلی گئی ہے ڈائبٹیز یا پھر وہ ٹائپ 2 میں کنورٹ ہو گئی ہے اور آپ کے ساتھ ہی اسٹک آن کر رہی ہے. تو یہ ایک چیز کا ڈائگنوسس. اور اگر آپ کا 3 منتھس کا بلڈ ٹیسٹ نارمل آتا ہے پھر آپ کو اینولی ہر سال آپ بچے کی برتھ ڈے کے ساتھ وہ ٹائم کر سکتے ہیں یاد رکھنے کے لیے کہ ہر سال ہم نے
اس دن ایک HbA1c کا ٹیسٹ کرانا ہے شوگر کا، کیونکہ یہ کریپ ان کرتی ہے. یہ جو اسٹیٹسٹکس یہ شو کرتے ہیں کہ اگر آپ کو جسٹیشن ڈائبٹیز ہے 5 سے 10 سال کے اندر، اسپیشلی پاکستانی پاپولیشن کے اندر ٹائپ 2 ڈائبٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنا وہ اینول بلڈ ٹیسٹ کرائیں ایک ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کریں تاکہ، اور اگر آپ فردر پریگننسیز پلان کر رہے ہیں تو پھر اگین دیٹ وڈ فیڈ آن ٹو دا پری کنسیپشن کلینک. جی ڈاکٹر سعدیہ، آپ نے اتنے اچھے طریقے سے جسٹیشنل ڈائبٹیز کے بارے میں ایکسپلین کیا، اس کے ٹارگٹس کے بارے میں بتایا، اس کی کمپلیکیشنز کے بارے میں بتایا. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہماری آڈینس کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ جو جسٹیشنل ڈائبٹیز میں میڈیکیشن یوز کرتے ہیں وہ آبویسلی ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی میڈیکیشن سے مختلف ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جو میڈیسن ہم نارملی ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں یوز کرتے ہیں وہ ٹیرائٹوجینک ہوتی ہیں. واٹ ڈز اٹ مین کہ وہ بچے کی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. تو اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں. تھینک یو. جی دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن. جو ڈائبٹیز ان پریگننسی یا جسٹیشن ڈائبٹیز کے اندر جو میڈیکیشنز ہیں جو اپرووڈ ہیں، جو سیف ہیں، جن کو ریسرچ سے ٹیسٹ کیا گیا ہے کہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے صحیح ہیں، وہ ہیں ایک تو گولی ہے جس کو ہم میٹفارمن کہتے ہیں، اور ایک دوسرا انسولن ہے جو انجیکشن کے طور پہ لیا جاتا ہے. اگین میں اسٹریس کروں گی کہ یہ دونوں میڈیکیشنز ایکولی سیف ہیں. اس میں کون سی میڈیکیشن اگر آپ میٹفارمن کو آپٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی جو اس کے سائڈ افیکٹس ہیں اس کے اندر تھوڑی سی گلوٹنگ، ٹمی بد ہضمی، تھوڑے سے گیسٹرو انٹریسٹینل سائڈ افیکٹس آتے ہیں، جس کو اور یہ ٹوائس اے ڈے میڈیکیشن دی جاتی ہے، اور پہلے ایوننگ میل کے ساتھ، اور پھر اس کو انکریز کیا جا سکتا ہے ٹو ان دا مارننگ میل ایز ویل. لیکن کئی انسٹنسز میں ایسے ہوتا ہے کہ یہ دس از ناٹ انف، اور آپ کو اس کے ساتھ اور کوئی دوسری میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر دیر از اندر آپشن آف انسولن. اب انسولن کا سائڈ افیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے انسولن لی ہے اور آپ نے کھانا نہیں آپ کھایا تو آپ کے بلڈ گلوکوز لو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ان دونوں میڈیکیشنز کے اندر فرق ایک یہ بھی ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ ایک سمجھیں ایک بیگ میں ہوتا ہے مدر کے اندر، تو وہ جو میٹفارمن ہے وہ اس بیگ کو کراس کر لیتی ہے اور وہ بچے تک وہ دوائی جاتی ہے، لیکن وہ بچے کو نقصان دہ نہیں ہوتی. اس کا بہت سارا ڈیٹا موجود ہے اور کسی میں بھی ایسا نہیں شو ہوا کہ یہ بچے کے لیے ہارمفل ہے. آن دی ادر ہینڈ انسولن ایسی میڈیکیشن ہے جو بیبی بیگ کے باہر ہی رہتی ہے اور وہ خالی مدر کے اندر موجود رہتی ہے. میں اس بات کو ریئلائز کرتی ہوں کہ انسولن اسٹارٹ کرنے سے پہلے بہت سارے فیمیلز وہ نروس ہوتی ہیں، لیکن یہ ہمیں زیادہ اگین اس کی بھی بہت زیادہ ایجوکیشن اور اویئرنیس کرنے کی ضرورت ہے کہ فار دا سیفٹی آف دا بیبی اینڈ فار دا سیفٹی آف دا مدر اف دس از اسینشیل دین دس از دا وے فارورڈ. انسولن شروع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پوری زندگی کے لیے انسولن لگ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم کے لیے وہ آپ کے لیے سب سے اپروپریٹ چوائس ہے. اور جب آپ کے جیسے ہی بچہ ڈیلیور ہوگا آپ کی جو بھی میڈیکیشنز ہیں، چاہے وہ میٹفارمن ہے چاہے انسولن ہے، وہ اسی وقت ایز سون ایز ڈیلیوری ہیپنس وہ میڈیکیشنز بند کر دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کا ایز آئی مینشنڈ ارلیئر کہ 3 مہینے بعد والا ٹیسٹ ہوگا جس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کو شوگر ڈیولپ تو نہیں ہوئی یا ہوئی ہے. تو دونوں 2 آپشنز جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ ایک میٹفارمن ہے اور ایک انسولن ہے. ڈاکٹر سعدیہ، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے آئی تھنک بہت سے لوگوں کو، اور اس طرح کی ڈسکشنز ہوتی رہنے چاہیے اور ہم آپ کی موجودگی کا اور فائدہ اٹھائیں گے. تو ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کہ جو استعمال ہے وزن کم کرنے والی جو ادویات ہیں، جن میں اوزمپک جو کہ کافی عرصے سے، اور اب ایک دوسرا نام اس کا ویگووی ہے پاکستان میں، اور دوسرے ناموں سے بھی جو یہ دوا ہے یہ آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ ایک دوا ہے منجارو، وہ بھی کافی شہرت پا چکی ہے اور وہ بھی یہاں آ رہی ہے. اور ہم لوگوں نے جو دیکھا وہ یہ دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے وہ یہ دوا جو ہے اپنے وزن کم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ان میں کچھ خواتین ایسی جو شادی شدہ ہیں وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں. 2 چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا لوگوں کی انفارمیشن کے لیے. پہلی یہ کہ کیا یہ ادویات سیف ہیں، اور اگر یہ سیف نہیں ہیں تو ان مریضوں کو اپنے معالج کو کتنے عرصے پہلے دکھانا چاہیے تاکہ ان ادویات کو بر وقت بند کیا جا سکے. تو اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے گا. جو ادویات آپ نے جن کا ذکر کیا ہے جو کہ اوزیمپک ہیں جس میں اور منجارو ہیں، یہ دونوں بہت افیکٹو ہیں ویٹ لاس کے لیے. جہاں تک یہ کویشچن ہے کہ یہ سیف ہیں پریگننسی میں، تو یہ پریگننسی سیف نہیں ہے، ان کو پریگننسی میں نہیں ریکمینڈ کیا جاتا. کتنی دیر پریگننسی سے پہلے ان کو روکنا چاہیے؟ ایٹ لیسٹ 2 to 3 months دے شوڈ بی اسٹاپڈ، یہ کیونکہ یہ بچے کے لیے اور مدر کے لیے ہارمفل ہو سکتی ہیں.
ہیونگ سیڈ دیٹ ایک چیز جو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری بہت سی فیمیلز ہیں جو اوور ویٹ ہیں اور جو پریگنینسی ڈیزائر کرتی ہیں لیکن دے آر انیبل ٹو گیٹ پریگننٹ. اگر وہ پری کنسیپشن کلینک میں آتی ہیں تو ان کے لیے یہ ان کو اس دوائی کے اوپر شروع کرایا جا سکتا ہے. اسٹڈیز نے یہ شو کیا ہے کہ ود ایوری 5 to 10% ویٹ لاس آپ کا جو پریگنینسی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اب ناؤ دس کین بی این ان پلانڈ پریگنینسی ایز ویل, اور یہ ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر وہ اس میڈیکیشن کے اوپر ہیں تو دے نیڈ ٹو ہیو افیکٹو کانٹرسیپشن اگر اف دے ڈو ناٹ ڈیزائر اے پریگنینسی. افیکٹو کانٹرسیپشن سے ایک تو اورل کانٹرسیپٹیو پلس ہیں, لیکن کیونکہ یہ میڈیکیشن ان کی ایبزارپشن کے ساتھ انٹرفیئر کرتی ہے تو ہم بیریئر کانٹرسیپشن ریکمینڈ کرتے ہیں اپنے کلینکس میں. Having said all of that, اگر پھر بھی if females falls pregnant then she should immediately talk to her GP اور her consultant. ان کو فوری طور پہ انفارم کرنا چاہیے, فوراً دوائی بند کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے. لیکن کچھ لوگوں کے لیے, کچھ فیمیلز کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ویٹ لوز کریں اس دوائی کے ذریعے اور پھر پریگننٹ ہوں. تو اس کے لیے یہ پروسیس کیا جا سکتا ہے کہ ہم ان کو پری کنسیپشن کلینک میں ادھر دیکھیں, ان کو ویٹ لاس کے جرنی پہ شروع کروائیں, ان کا ایک افیکٹو الانگ سائڈ افیکٹو کانٹرسیپشن. جب وہ اپنا ویٹ ٹارگیٹس اچیو کر لیں یا کلوزر ٹو ٹارگیٹس ہوں تب ان کی اس میڈیکیشن کو, اوزیمپک کو یا منجارو کو اسٹاپ کیا جائے اور پھر دے کین اسٹارٹ ٹرائنگ فار اے پریگنینسی. تھینک یو سو مچ. آئی تھنک یہ بہت ہی امپورٹنٹ, کیونکہ ہم سب لوگ آج کل ان دوائیوں کو استعمال بھی کر رہے ہیں اور ہم سب کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگ ان دوائیوں کو بغیر کسی ڈاکٹر کو دکھائے استعمال کر رہے ہیں. تو ان کے نقصانات پہ آپ نے بہت اچھی طرح روشنی ڈالی, کیونکہ ہم سب لوگ ان پلانڈ پریگننسی دیکھ رہے ہیں اور اس وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو کاؤنسل کرنا, کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہاؤ سیف اٹ از ڈیورنگ پریگننسی. سو تھینک یو ویری مچ فار دی ایلیبوریشن. اچھا, اتنی انٹرسٹنگ کانورسیشن ہو رہی ہے اور نیکسٹ راؤنڈ آف کافی شروع ہو چکا ہے جیسے کہ ڈاکٹر علی نوش فرما رہے ہیں. تو اب ہم ڈاکٹر صفدر کی طرف واپس آتے ہیں. تو میں آپ سے ڈاکٹر صفدر یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی ہم نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان میں ڈائبٹیز کی اتنی ایک وبا کی صورت اس نے اختیار کر لی ہے اور اتنی کامن ہے, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ڈائبیٹک مریض موجود ہے. تو آپ بتائیے کہ دس از ناؤ بیکمنگ اے ہیوج چیلنج فار اس. تو آپ اپنے ایکسپیرئنس, ایکسپرٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیں کہ ہاؤ ڈو یو تھنک وی کین ٹیکل دس چیلنج ان دا کنٹری. یہ بالکل ایگزیکٹ اعداد و شمار نہیں ہوتے ہیں کیونکہ یہاں سینسسز ڈفرینٹ رہتے ہیں, لیکن تقریباً 40 ملین لوگوں کو ڈائبٹیز ہے پاکستان میں. تو دیٹ سیز اٹ آل. اٹ مے بی بگر دین سم کنٹریز پاپولیشن اف یو لک. اچھا, جو ورنگ چیز ہے وہ یہ نہیں ہے, یہ خیر ورنگ ہے ایکولی. دا ورنگ چیز از کہ 9 ملین اور ہیں جن کو ڈائبٹیز انہیں معلوم نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ تقریباً 11 ملین ایسے لوگ ہیں جن کو پری ڈائبٹیز ہے, یعنی دے رسک آف ڈائبٹیز. جس طرح یہ جسٹیشنل ڈائبٹیز میں بتا رہی تھی, تو پری ڈائبٹیز میں بھی جو آپ کا رسک ہوتا ہے وہ اس بیسکلی 50% آف دا پیپل ڈیولپ ود ان 5 years, رائٹ. سو اٹس دا سیم کائنڈ آف رسک یو کیری. ورنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور ہم نے اب تک اس وبا کو ٹیکل کرنے کے لیے ایٹ اے بگر لیول کچھ نہیں کیا, یا ہمارے سامنے نہیں آیا ہے. میرے سامنے ایسی کوئی چیز نہیں آ رہی. اس چیلنج کو کس طرح سے نپٹا جائے, آئی تھنک اس کے میرے خیال سیورل ایسپیکٹس ہیں. جو پہلا ایسپیکٹ ہے وہ, کیونکہ ہمارا ملک ایک ترقی پذیر ملک ہے, ویل فار اے لانگ ٹائم ابھی تک ترقی پذیر ہیں ہم, تو ایک تو ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. تو جب آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے تو پریونشن از دا بیسٹ اسٹریٹجی, کہ آپ اسے ہونے سے روکیں, بیکاز ہو گئی تو آپ کے پاس وہ ریسورسز نہیں کہ آپ مینیج کر سکیں. اور پریونشن کے لیے ڈائبٹیز از آل اباؤٹ ایجوکیشن, کہ ہمیں ڈائبٹیز کی ایجوکیشن جو ہے, اس کی علامات, اس کے خطرات, اس سے لوگوں کو کیسے آگاہ کیا جائے. یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, یہ ہم اور آپ اور انڈیویجولز نہیں کر سکتے. یہ یوزلی ریاست کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور ریاست کی ذمہ داری جو ہے وہ پبلک ہیلتھ پرسپیکٹو سے ہوتی ہے, بیکاز اٹس اے کرونک ڈیزیز. تو ایک ایلیمنٹ تو یہ ہے کہ ریاست کو اس کی ذمہ داری لینا پڑے گی, کیونکہ یہ کسی ایک یا 2 یا 10 NGOs کے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ دا اسکیل آف دا پرابلم از بگ. سو دیٹس ریئلی ہاؤ آئی سی اٹ, کہ پریونٹیو جو اسٹریٹجیز ہیں اس کے اندر سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا, ریاست سے لے کے ہم سب کو. ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ایجوکیشن کا, اور ہم کرتے رہیں گے, علاج کا ہم کرتے رہیں گے. تو ایک ایسپیکٹ تو یہ ہے. اچھا, دوسرا ایسپیکٹ کی انہوں نے بھی نشاندہی کی کہ وہ ساری رسک اسٹیٹس جس کے اندر اس کا ہونا بہت
जल्दी हो जाता है या 5 साल के अंदर हो जाता है, उन कंडीशंस को रिकग्नाइज करना और फिर उनका इलाज करना ताकि इसको प्रिवेंट किया जा सके। तो जिस तरह मैंने कहा कि अगर 9 मिलियन लोग जो हैं उनको नहीं है, लेकिन वो 11 मिलियन को तो हम टैकल कर सकते हैं जिनको प्री डायबिटीज़ हमें मालूम है। तो हमें सेगमेंटल होना पड़ेगा कि जो लोग हैं उनका क्या किया जाए, जो बहुत हाई रिस्क पे उनका क्या किया जाए, और वो लोग जिनको बिल्कुल मालूम नहीं उनकी स्क्रीनिंग कैसे की जाए। तो एक तो ये एस्पेक्ट है और ये मिल के करने का है। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट जो है वो उन लोगों का है जिनको डायबिटीज़ है, जिस पर डॉक्टर अली ने शुरू में बहुत सी रोशनी डाली कि एक तो उनकी जो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है, डायबिटीज़ खाली शुगर की बीमारी नहीं है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। और अनफॉर्चुनेटली अब जितनी भी सोशल मीडिया पे और दूसरी चीज़ों पे प्रोजेक्शंस हैं वो डायबिटीज़ को लेके ये हैं कि शुगर ठीक करो सब कुछ ठीक है। हम लोग जो कि डायबिटीज़ को मुद्दतों से ट्रीट कर रहे हैं, अब हमें पता चल गया कि डायबिटीज़ इज़ जस्ट नॉट दैट। डायबिटीज़ जैसे आपने अली जिक्र किया कि हार्ट डिज़ीज़ जो है उसमें डबल हो जाती है लोग जिनमें डायबिटीज़ है। अगर आप किडनी डिज़ीज़ देखें तो डिफरेंट उसके प्रेवलेंस है कि 25% से 40% लोगों में डायबिटीज़ किडनी डिज़ीज़ होती है और हमारे यहाँ स्क्रीनिंग बिल्कुल नहीं होती उसकी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि दूसरी चीज़ जिन लोगों में डायबिटीज़ है, एक उनका मौसर इलाज उन दवाइयों से किया जाए जो किडनी की डिज़ीज़ से बचाती हैं, हार्ट की डिज़ीज़ से बचाती हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और हमारे पास ऐसी सब दवाइयाँ हैं। और अच्छी चीज़ ये कि वो दवाइयाँ आपके वज़न को भी कम करती हैं। तो एक तो ये आई थिंक अली व्हाट यू सेड वाज सो राइट। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस को जल्दी पकड़ा जाए, जिसकी दूसरी चीज़ की आपने निशानदेही की। और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि साल में एक दफ़ा आपकी आँखें चेक होनी चाहिए। अच्छा, अब आँखों का भी यदि मैं थोड़ा सा उस पर भी जिक्र करूँगा, क्योंकि आपको पता है हम लोग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आ गए और हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन भी है प्राइम हेल्थ आप पे यहाँ ड्यू सेंटर में। और वो मशीन ऐसी है कि जो आप कहीं पे भी ले जाके और बहुत आसानी से और सस्ते में स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और साल में एक दफ़ा स्क्रीनिंग जो है वो हमारे हेल्थ के प्रोवाइडर्स की भी जिम्मेदारी है और हमारे मरीज़ों की अवेयरनेस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो साल में एक दफ़ा चेक कराएं ताकि उनकी आँखें महफूज रह सकें। किडनी की जहाँ तक ताल्लुक़ है, साल में एक दफ़ा का टेस्ट है और बहुत सिंपल सा टेस्ट है जो हम यहाँ पे सबका एज अ रेगुलर रूटीन करते हैं और ये सबका होना चाहिए, क्योंकि हम उस स्टेज पे नहीं जाना चाहते कि लोग आपके पास उस वक्त आएँ जब उनके गुर्दे फेल हो जाए। तो ये आई थिंक आपने सब बातों की निशानदेही बहुत ज़रूरी की। तो दूसरा एस्पेक्ट जो चैलेंज का था वो ये था कि जिन लोगों की डायबिटीज़ इस्टेब्लिश्ड है, और तीसरा एस्पेक्ट फाइनली मैं उसको क्लोज़ करूँगा कि वो लोग जिन्हें कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। तो हमारे पास अब अच्छी चीज़ जिससे अली ने तीसरी चीज़ पे भी उसका जिक्र किया कि कॉम्प्लिकेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका इलाज जो है वो एक टीम ऑफ डॉक्टर्स करे कि उसमें सारे स्पेशलिस्ट हों। तो हमारे पास जिस तरह हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, किडनी के हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इनका इलाज जो है एक जगह पे मुमकिन हो। तो इस चैलेंज का जो आंसर मैंने शुरू में किया था कि पहली चीज़ कि आपकी पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स हों, आपकी स्ट्रक्चर्ड केयर हो जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ कैंपेन जिसका हम अभी हिस्सा बने हुए हैं इस वक्त। और तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आपकी केयर जो हो वो पूरी स्ट्रक्चर्ड और होलिस्टिक हो, कि आप सारे एस्पेक्ट्स ऑफ डायबिटीज़ को एक जगह पे करें ताकि जो फ्रेगमेंटेशन का मैंने जिक्र किया था कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीज़ें, तो मरीज़ के लिए बहुत आसानी हो जाती कि एक ही जगह से कंप्लीट इलाज जो आपने और हमने सब ने मिलकर इस सेंटर में ड्यू में फराहम किया है। चलें जी, कमिंग बैक टू यू डॉक्टर अली, आप काफ़ी देर से चुप बैठे हैं और अमेरिकानो एंजॉय कर रहे हैं। तो ये बताएं कि डायबिटीज़ के हवाले से काफ़ी बातें हुई और उसमें ओबेसिटी या वेट का भी जिक्र आया। तो एज एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपको और क्या क्या चीज़ें आप पॉइंट आउट कर सकते हैं विच आर लिंक्ड with obesity, and what is your role as an endocrinologist in obesity or obesity related issues? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरा ख्याल है कि ओबेसिटी और हार्मोन्स बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे हार्मोन्स हैं जैसे कि अंडर एक्टिव थायराइड जिसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, इसी तरह कुछ हार्मोन की ज़्यादती जैसे स्टीरॉयड हार्मोन की ज़्यादती जिसे हम कुशिंग डिजीज़ कहते हैं, या किसी और तरीके से कोई मेडिसन स्टीरॉइड्स ले रहा है तो उनसे भी वेट गेन का अंदेशा होता है। इसी तरह मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एंडोक्राइनोलॉजी है ये ओबेसिटी से बहुत क्लोजली लिंक्ड है। अच्छा, जब वेट गेन हो जाता है, जब ओबेसिटी हो जाती है
تو یہ ایک پراپر سنڈروم ہے جس میں میٹابولک اسپیکٹ جیسے کہ اس سے لیور انوالو ہو سکتا ہے، فیٹی لیور، اور پھر یہ آگے بڑھ کر بہت سیریس قسم کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اسی طرح سلیپ ایپنیا جو کہ اوبیزٹی سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ تمام چیزیں اوبیزٹی سے ریلیٹڈ ہیں اور ہارمون سے ریلیٹڈ ہیں. اور فرٹیلیٹی ایشوز بھی. فرٹیلیٹی ایشو، اور جیسا کہ ہم نے بالکل رائٹلی سیڈ کہ جو میل اور فیمیل ریپروڈکٹیو اینڈوکرینالوجی ہے وہ اوبیزٹی سے بہت کلوزلی لنکڈ ہے. اور ڈاکٹر سعدیہ نے ایکچولی اس کے بارے میں کچھ مینشن کر چکی ہیں کہ اگر جو لوگ کنسیپشن کے لیے ٹرائی کرتے ہیں اگر وہ ویٹ لاس کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس میں فرٹیلیٹی کا چانس بہت زیادہ ہو جاتا ہے. میں یہ بات ادھر یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈائبٹیز اینڈوکرائن ویٹ لاس سینٹر میں یہ تمام سہولیات میسر ہیں جو کہ آپ کے ویٹ لاس کے جرنی میں مددگار ثابت ہوگی. ہم ڈائٹیشین ہیں جو کہ آپ کو ایسی غذا سے متعارف کرائیں گے جو کہ آپ کے ویٹ لاس کے جرنی میں بہت ہیلپ فل ہوں گی. جیسے کہ وہ آپ کو لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ، ہائی پروٹین ڈائٹ، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور جتنے بھی دوسرے کانسیپٹس ہیں ویٹ لاس کے حوالے سے اس کے بارے میں آپ کو معلومات دیں گی اور آپ کو ہیلپ کریں گی اور آپ کے ویٹ لاس کے جرنی میں آپ کی پراپر گائیڈ ثابت ہوں گی. اس طرح ہم ایز اینڈوکرینالوجسٹ اس میں ڈفرینٹ قسم کی میڈیکیشن بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اور وہ میک شیور کریں گے کہ وہ میڈیسن ان کے لیے سیف ہیں اور ان میڈیسن کا انتخاب کیا جائے جن سے ان کو سیریس قسم کے سائیڈ افیکٹس نہ ہو. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس گیسٹرونٹولوجسٹ ہیں جو کہ ویٹ سے ہونے والی لیور ڈیزیز ہیں اور جو کہ فیٹی لیور ہے اس کو ٹریٹ کریں گے. ہمارے پاس بیریٹک سرجن ہے کیونکہ بعض دفعہ ہماری جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ فیل ہو جاتی ہے، اس کے لیے پھر ہمیں بیریٹک سرجنس کی خدمات لینی ہوتی ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے پاس ورلڈ ریناؤنڈ بیریٹک سرجن ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. ایسے پیشنٹ جن کے ویٹ کی وجہ سے ڈفرینٹ قسم کی کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں اس کو ریورس کرنے میں بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں. اسی طرح میں یہ بھی مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس آرتھوپیڈکس کی ٹیم ہے جیسے کہ اوبیزٹی ریلیٹڈ آسٹیو آرتھرائٹس. تو اس کے لیے ہمارے پاس آرتھوپیڈکس کی ٹیم ہے جو کہ آرتھوپیڈکس کے حوالے سے جو آرتھرائٹس ہوتا ہے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. کمنگ اپ ٹو کلوز ناؤ، آج بہت ہی انٹرسٹنگ کانورسیشن ہوئی. لیزی آفٹرنون لیزی ایوننگ میں کنورٹ ہو گئی باتیں کرتے کرتے. اب آئی وڈ سے ان دی اینڈ کہ ٹیک ہوم میسیجز، پہلی بات کہ ڈائبٹیز ہے، اینڈوکرائن پرابلمس ہیں، ویٹ لاس ہے، جو بھی ہے اس کے لیے آپ ایک ڈاکٹر سے رجوع کریں. ان چیزوں کو آپ انٹرنیٹ سے دیکھ کے، چیٹ جی پی ٹی سے دیکھ کے خود سے ٹریٹ کرنے کی کوشش مت کریں. بے شک انفارمیشن اویلیبل ہے لیکن اس انفارمیشن کو انٹرپریٹ کرنا، اس کو استعمال کرنا ٹھیک طریقے سے، اس کے لیے آپ کو پراپر نالج اور گائیڈنس کی ضرورت ہے. تو وہ جیسے کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے، پہ اس مستاق پہ عمل کرتے ہوئے آپ ایک پراپر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ان سے آپ اپنی گائیڈنس لیں. اور الحمدللہ ہم نے جو یہ سینٹر بنایا ہے یہ اسی ویژن کے ساتھ بنایا ہے کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں جن کی ہم باتیں کر رہے ہیں، جن کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، وہ صرف ہم بات ہی نہیں کریں، اس کی ہم ایک سلوشن بھی پرووائڈ کریں. ہم ایک پرابلم پوائنٹ آؤٹ کریں، ڈائگنوسس اینڈ سلوشن. All three things are available here at Prime Health Hub Dew Center. Thank you.